بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من السلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ یہ سورہ نمل 27واں سورہ ہے، اس کی چند آیات وہ خود سلیمان کی طرف سے، اور یہ وہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں بہت سے ایماندار بندوں میں فضیلت دی، اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کے ساز و سامان دیے گئے ہیں، بے شک یہ سری فضیلت ہے۔ تمام حمد و ستائش، تعریف و توصیف و تمجید و تکبیر و تقدیس و تمجید، تشہود و تشکر و تعلیم اور تعظیم و تسبیح اسی رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا پروردگار ہے، اسی کے بزرگ اور برتر نام سے جس نے ہم بے وجودوں کو وجود بخشا اور تمام مخلوقات میں سے انسان کو اپنی صورت و شبیہ کے مانند بنایا تاکہ انسان شکر گزاری کرے۔ اسی ذات والا نے اپنی سربستہ رازوں کو، بھیدوں کو، وہ مخفی علوم کو، کہ خزانوں کے گرہ کو کھولا، اس کے قفل کو مجھ ناچیز پر افشاں کیا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم عہد عتیق کی کہانی یا قصے کی ابتدا وقت کے سے بھی پیشتر آغاز کر کے آپ سب کی خدمت عالیہ میں گزار کر چکے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں کہ جب ابتدائے آفرینش میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی خدا تھا۔ یہ تب کی بات ہے، رنگ و نور و تاریکی سے قبل، موٹائی اور باریکی سے قبل، پانی اور ہوا سے قبل، فلک اور فضا سے قبل، بحر و بر سے قبل، فضا اور فلک سے قبل، سما و سمک سے قبل، آفتاب و مہتاب و ستاروں اور سیاروں سے قبل، اور مٹی اور دھول سے قبل، پھول اور پھل سے قبل، چرندوں پرندوں درندوں سے قبل، تخلیق انسان سے قبل، قصص الانبیاء کی ابتدا خلاق عالم سے ہوتی ہے۔ عہد عتیق یا عہد قدیم کا قصہ دور کہیں نور کی کرن سے پو پھوٹتی ہوئی ہے، پھر تاریکی کے سینہ چیرتی ہوئی رنگ و نور، اور نور سے رنگ اور رنگوں سے سرور، اور جسم کا لبادہ ہر شے کو کن یعنی ہو جا اور فیاکون، پس ہوتی اور پھیلتی چلی گئی، اور ہمارے ذہن اور ہمارے جذبات اور ہماری ارواح خداوند متعال کے بزرگ و برتر کے جاہ و جلال اور اس کے نور کے جگمگاتے اٹھتے ہیں۔ جیسے جیسے قصے آگے بڑھتے ہیں اور پھیلتے جاتے ہیں، حضرت آدم کا قصہ، حضرت نوح کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت اسحاق و یعقوب کا قصہ، حضرت یوسف کا قصہ، حضرت اسرائیل یعنی بنی یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ، اور اس سے بڑھ کر اس رب العالمین کا قصہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بعض بزرگ کہنا ہے کہ خدا کا وہ بندہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، لیکن کلمت اللہ نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ کیونکہ گناہ کو معاف کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا اور خود بھی شہید ہونے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے از خود زندہ ہو کر شہادت دی اور صعود سماوی ہوئے قرب قیامت انہی کی آمد ثانی ہے۔ ان کی آمد سے کہیں نجات ابدی کی تو کہیں موت اور گندھک کی جھیل کی کہانی ہے۔ عزیزان محترم، آج قصص الانبیاء جس ہستی کی حیات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کا قرآن شریف میں 16 مقام پر اور کتاب مقدس میں 101 مقامات پر، جن کے نسل پاک سے بن باپ منجی العالمین جلوہ افروز ہوں گے۔ حضرت سلیمان بن داؤد ہیں، سب کتاب مقدس سے آغاز جو خدائے قادر مطلق کے ذات کے انکشاف ہے۔ آج کے پہلا سوال اور بہت خوبصورت انداز میں کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زندگی کا خاکہ کہ وہ کس کی مرضی سے بادشاہ ہوئے۔ تو حضرت سلیمان بن داؤد کے بارے میں ہم پہلے تھوڑا سا ان کی زندگی کا خاکہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے 2 نام تھے، ایک سلیمان
اور دوسرا ید یدیہ، ید یا ید یدا، کیا مطلب کہ خدا تعالیٰ کا پیارا۔ عبرانی زبان میں سولومون، شولومو عربی اور فارسی اور اردو میں سلیمان، انگلش میں سولومون، جس کے معنی یا مطلب ہے صلح اندیش، اس کی سلامتی، خدا کی سلامتی، اور یدیدہ کے معنی ہے خدا کا پیارا۔ آپ کی سن ولادت 996 قبل مسیح ہے، عمر 66 سال پائی ہے آپ نے، اور والد کا نام تھا حضرت داؤد بن یسی، والدہ کا نام تھا بنت سبا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لیکن نہیں، بعض کہتے ہیں بیت سبا ہے، نہیں، اصل نام ہے بت سبا، اور یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے بت سبا کے کیا معنی جب ان کی حالت زندگی پیش کریں گے۔ تو قبیلہ ان کا یہودا تھا، خاندانی حیثیت میں 10ویں نمبر پر تھے، رہائش ان کی یروشلم میں تھی، بھائی ان کے 3 تھے، سما، سویاب اور ناتن، اور انہوں نے 700 شادیاں کی تھیں، 300 حرمین تھیں ان کی، چہیتی بیوی ان کی فرعون کی بیٹی تھی، اور دور حکومت ان کا 40 سال کا تھا، 970 سے 930 قبل مسیح۔ اور کتاب مقدس صفات یعنی بائبلی صفات کے مطابق شان و شوکت، علم و حکمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ازواج تھی ان کے کچھ نام جو سوال اس میں بھی آیا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کے باعث ہم نہ دے سکے، کہ پہلا ہے میکل بن ساول، دوسرا ہے ایبلجل، تیسرا ہے اخنعم، چوتھے ماکا، جحید، ابتال، عجلہ، بیت سبا اور ابی شاگ، اور دیگر بھی ہیں۔ اور ان کی اولاد جو ہیں حضرت داؤد کی، ان میں امنون، کلیاب، ابو سلوم، صفتیہ، ترحام، سلیمان، صوباب، ادنیا، ناتن اور سما دیگر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام متحدہ اسرائیل کی سلطنت کے تیسرے اور آخری بادشاہ تھے، جو حضرت داؤد کی بیوی بیت سبا سے پیدا ہوئے تھے اور خدا تعالیٰ کی مرضی سے بادشاہ بنائے گئے تھے۔ جو سوال کس کی مرضی سے؟ بادشاہ خدا تعالیٰ کی مرضی سے بنائے گئے تھے، اور ان کی 40 سالہ دور حکومت میں اسرائیلی سلطنت کافی وسیع و عریض علاقے تک وسعت میں پھیلتی چلی گئی، اور اقتصادی لحاظ سے بھی یہ ملک خوشحال بن گیا تھا۔ اگرچہ وہ دانا تھے، تاہم کثرت ازواج کے سبب سے ان کا دل پروردگار عالم کے ساتھ کامل نہ رہ سکا، کیونکہ ان کی غیر اقوام کی بیویوں نے انہیں دیوتاؤں کی طرف راغب کر لیا، اور یوں وہ خداوند متعال سے دور ہوتے چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ماہر تعمیرات بھی تھے، اور ان کی تعمیرات میں سے سب سے بہترین تعمیر جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے اسلام میں بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ انہی کے دور میں ہیکل اور شاہی محل، اور بالخصوص ان کی بیوی جو فرعون کی بیٹی تھی، اس کا محل بنایا۔ یہ نہایت شاندار اور قابل دید عمارتیں تھیں۔ سلیمان علیہ السلام ایک دانشمند اور عالم فاضل شخص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی حکمت مشرق اور مصر کے تمام حکیموں سے بڑھ کر تھی۔ وہ علم نباتات یعنی باٹنی اور علم الحیوانات یعنی زولوجی کے بھی ماہر تھے۔ جب بھی کہتے وہ جانور کی بولی جانتے تھے، پودے ان سے کلام کیا کرتے تھے، نہیں، وہ خود اس چیز میں بہت ماہر تھے۔ آج کہا جائے کہ وہ پروفیسر تھے، بلکہ پروفیسر کو استاد تھے تو یہ کم نہ ہوگا، کیونکہ نبی کو بہت سارے علوم سے آراستہ کیا تھا، اور واحد یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ ان کے علاوہ ان کے پروردگار نے اور بھی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ صلاحیتیں کیا تھیں؟ خداداد صلاحیت۔ یہ ایک عظیم مصنف بھی تھے، اور ایسے مصنف تھے کہ ان کی ایک عظیم جو کتاب الامثال کے نام سے آج بھی اسی آب و تاب سے درخشاں ہے، جس میں 3000 سے زائد مقولوں اور ضرب الامثال کی صورت میں مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ، علم و فہم، خدا کو بزرگ و برتر، معظم اور معزز ماننا لازمی ہے۔ خوش اخلاقی، آداب و اطوار، عقل و عامہ کی باتیں، خاندانی تعلقات، کاروباری تعلقات اور سماجی و معاشرتی تعلقات کو کس طرح تکلفات کیا ہے، آداب مجلس، عاجزی و انکساری، صبر و تحمل، غریبوں کا احترام اور دوستوں سے وفاداری جیسی بہت ہی اہم موضوع پر انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ان کے واعظ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ 12 ابواب پر مشتمل، اس میں 234 آیات ہیں۔ ایک مفکر کے خیالات، بلکہ وہ خود مفکر اعظم بھی تھے، اور خیالات کا مجموعہ گہرے غور و فکر اور وسیع الایمان، ایسی قطعیت اور تحقیق
پر غور و غوض کرنے سے زندگی کا گہرا مفہوم جو خدا تعالیٰ سے رابطہ کرنے کے کامل امیدیں اور وابستہ اور مقصد حیات ملتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم شاعر بھی تھے، اور ایک اس کے علاوہ عبرانی زبان میں حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت اعلیٰ پائر کے شاعر بھی تھے۔ ایک 5000 یعنی 1005 سے گیت لکھے، اور اس میں سے سب سے نامور گیت جو ہے وہ غزل الغزلات ہے، جس میں 800 عشقیہ نظموں کا مجموعہ ہے اور 117 اشعار ہیں۔ بظاہر اکثر حصہ ایک مرد اور عورت کو مخاطب کیا گیا ہے، اور بقیہ حصہ میں عورت مرد سے مخاطب ہے۔ یہودی علماء فرماتے ہیں کہ ان غزلوں کو خدا اور انسان کے درمیان تعلق کا تصور کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ مسیح اسے خدا اور انسان کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں حضور المسیح سلام علینا اور کی کلیسیا کے درمیان تعلق کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ایسا ربط ملتا ہے۔ آئیے اب ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ بتسبہ کون تھیں، اور یہ زوجہ حضرت داؤد السلام کی والدہ یا سلیمان علیہ السلام کی والدہ کیسے بنی؟ عزیزان گرامی، تمہیدی گفتگو چل رہی تھی، لیکن ہم یہاں صرف اور صرف بتسبہ کے متعلق عرض کرتے چلیں کہ قاموس الکتاب کے صفحہ 138 بتسبہ یا بتاشبہ دونوں ناموں کا مطلب ایک ہی۔ عبرانی میں قسم یا عہد کی بیٹی یا العام یا عمیل کی بیٹی ہے، اور ہتی اور اوریا کی بیوی تھی یہ۔ اور مختصر یہ ہے کہ ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت حضرت داؤد اسلام تختہ بادشاہ بنائے گئے تو جنگ کے لیے نکلتے تھے بادشاہ۔ حضرت داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھی اور اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی عمون کو قتل کیا اور ربہ کو جا گھیرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم ہی میں رہے، وہ نہیں گئے، وہ یروشلم ہی میں رہے، اور شام کے وقت وہ اپنے بستر پر یعنی پلنگ پر سے اٹھ کر کے بادشاہی محل کے چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے کہ اسی دوران انہوں نے چھت پر سے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا جو نہایت خوبصورت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے خادموں سے، اپنے لوگوں سے بھیج کر کے اس کا حال پوچھا، یہ دریافت کیا تو کسی نے کہا کہ یہ العام یا عمیل کی بیٹی ہے اور ہتی اوریا کی بیوی ہے۔ انہوں نے پھر لوگ بھیج کر کے اس کو بلوایا، وہ عورت کے پاس آئی اور انہوں نے اس سے صحبت کی کیونکہ وہ ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ابلیس عام لوگوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھی بہت زیادہ بہکاتا ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء نہیں بہکتے، ان کو بھی بہکا دیتا ہے، اور یہ غلطی ہو گئی۔ پھر وہ اپنے گھر چلی گئی، وہ حاملہ ہو گئی، اور حضرت داؤد اسلام نے اوریا کو جب وہ بتسبہ نے کہا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، اور ہتی اوریا یہ جنگ میں اسے بلوانے کے لیے حضرت داؤد اسلام نے بھیجا کہ اس کو واپس لاؤ، لیکن وہ نہیں آیا، اور جب آیا تو وہ اپنے گھر نہیں گئے بلکہ وہیں رہا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے بھیج دیا جاتا ہے، اور اسے اگلے محاذ پر وہ قتل ہو جاتا ہے، اور خداوند نے حضرت ناتن نبی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ وہ جو بیٹا ہوگا حمل کے ذریعہ وہ مر جائے گا۔ خداوند نے حضرت ناتن کو حضرت داؤد السلام کے پاس بھیجتے ہیں، اور جب حضرت داؤد السلام ان کے پاس آ کر اس نے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ شہر میں 2 شخص ہے، ایک امیر ایک غریب۔ اس امیر کے پاس ریوڑ ہے یعنی گلے ہیں جانوروں کے، پر اس غریب کے پاس ایک ہی بھیڑ تھی، اور اس امیر کے یہاں کوئی مسافر آیا تو اس نے اس کو پکانے کے لیے اپنے پاس سے گلے سے نہیں بلکہ اس غریب کی جو ایک بھیڑ تھی اسے لے لیا اور اس کو ذبح کیا، اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ قرآن شریف میں اس واقعے کو 99 دمبی اور 1 دمبی کے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت داؤد السلام غضبناک ہوئے اور شدید بھڑکے، اور ناتن سے فرمایا کہ وہ شخص واجب القتل ہے جس نے بھی ایسا کیا، اور اس امیر کو اس بھیڑ کا 4 گنا بھرنا ہوگا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا، اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص تو ہے، ان داؤد السلام کی طرف اشارہ کیا، اور خداوند یہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، تجھے تیرے آقا
کو دے دیا اور اس کی بیویاں تیرے گود میں کر دی اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھے دیا، تو اور مانگتا کیا نہ دیتا؟ ہر زمانے کے بادشاہوں، وزراء اور نامور لوگوں کے لیے، عمرہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا، جو نہیں دیتا وہ بھی چھین لیا جاتا اس سے۔ تم نے خدا کی بات کی کیوں تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی، اور اب تیرا وہ بیٹا مر جائے گا۔ حضرت داؤد السلام اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو جاتا ہے لیکن آپ روزہ رکھتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، لوگ آ کے اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ بچہ کے روح سے جب پرواز کر جاتی ہے اور لوگ آپس میں گویاں کرتے ہیں، تب داؤد السلام اٹھتے ہیں اور سمجھ گئے کہ بچہ مر گیا۔ پھر انہوں نے غسل کیا اور کھانا کھایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، جب بچہ بیمار تھا تو آپ روز سے، اب جب مر گیا ہے تو آپ کھانا کھا رہے ہو۔ حضرت داؤد السلام کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ناتن السلام نے حضرت داؤد السلام کو خوشخبری سنائی کہ خدا نے تیرا گناہ معاف کر دیا، تجھے بخش دیا ہے۔ واقعی وہ غفور رحیم ہے، جو اپنے غلطی گناہوں کے تلافی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ تب بتشبہ سے نکاح کرتے اور بتشبہ کو تسلی دیتے اور اسے صحبت کی اور اسے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور داؤد السلام نے اس کا نام رکھا سلیمان۔ اور خدا نے ناتن نبی کے ذریعے کہا کہ اس کا نام، یعنی جس کا معنی خداوند کا پیارا ہوا۔ حضرت ناتن کو جب پیغام پہنچا، انہوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ یدیاہ رکھا، جس کے معنی خدا تعالیٰ کا پیارا۔ حضرت داؤد السلام بتشبہ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا بیٹا میرا جانشین ہوگا، جبکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں بادشاہ بنایا گیا۔ آئیے تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ فرق کیا ہے آیت میں اور روایت میں۔ عزیزو، یہاں سے ہم آپ کی توجہ کے تعلیم ہے اہل طریقت سازرات سے بھی، کہ آیت اور روایت میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، آیت وہ ہے عام طور پر اسے آیت کہتے ہیں جو رب العالمین یعنی رب تعالیٰ کا کلام ہو، چونکہ رب تعالیٰ زندہ، اس کا کلام زندہ ہے۔ اور جو روایت یعنی جو بات کسی انسان کے زبان سے لکھی جائے، بالخصوص انبیاء وغیرہ کے، اب اسے کوئی اور نقل کرے لیکن اس کا تعلق اگر کلام سے ٹکرائے تو پھر وہ نبی کا کلام نہیں ہوگا، وہ کسی اور انسان کا کلام ہو سکتا ہے، تو وہ اس کی خود ساختہ ہو سکتی ہے۔ روح البیان جلد اول حصہ دوم اور صفحہ 17، 18 اور 74 میں قصص الانبیاء از تالیف علامہ ذوالفقار الساقی صاحب صفحہ 674 میں رقم تراز ہے کہ حضرت داؤد السلام کے 12 بیٹے تھے، اور اسی سفر پر دوسری روایت میں بتاتے کہ 19 بیٹے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اب سوال پیدا کہ آپ نے ان کے تعداد کہاں سے ملے، یہ روایت کس نے کی؟ کیونکہ جو باتیں کلام مقدس میں ہیں وہ روایت میں نہیں ملتی ہیں، تو لہٰذا کتاب مقدس کو ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ مگر حضرت سلیمان السلام کو عقل و علم کا کثیر اور وافر حصہ نصیب ہوا تھا، اس لیے حضرت داؤد السلام حضرت سلیمان السلام سے ان کے صغیر سنی کے باوجود مشاورت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اب وضع کردہ ایک روایت جو 2 مشہور شخصیت کی کتاب سے ذرا تبدیلی کے ساتھ نقل کر رہا ہوں، اور پھر اسے ہم ربط دیں گے آیات اور روایت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف اور کتاب مقدس سے بھی ہم پیش کریں گے۔ تو قصص الانبیاء تالیف حافظ عماد الدین ابوالفدا اسماعیل صاحب ابن کثیر متوفی 774 ہجری صفحہ 443 میں مترجم لکھتے ہیں، اور اسی بات کو قصص الانبیاء کے تالیف علامہ ذوالفقار الساقی صاحب 675 صفحہ، اور وہ بحوالہ ابن کثیر 857 صفحہ کے نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم قرآن کی وہ آیت پیش کرتے ہیں، سورہ نمل آیت نمبر 16، 27واں سورہ ہے قرآن شریف کا۔ وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ کون؟ سلیمان، حضرت سلیمان السلام حضرت داؤد السلام کے وارث ہوئے، اور کہا ہے لوگوں ہمیں پرندے کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر قسم کے ساز و سامان دیے گئے، بے شک یہ صحیح فضیلت ہے۔ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں، یعنی حضرت سلیمان السلام حضرت داؤد کے نبوت اور سلطنت کے وارث و جانشین تھے۔ اس آیت میں حضرت سلیمان کو مالی وراثت ملنا مراد نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ حضرت داؤد کے اور بھی بیٹے تھے، اور کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹے کو تو سارا مال دے دیا جائے اور دوسروں کو محروم کر دیا جائے؟ اس کی تائید اس حدیث رسول سے ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا یعنی انبیاء کا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا،
ہم جو مال وغیرہ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ اور مسند ابن احمد جلد اول روایت نمبر 49 کے مطابق، اور اسی بات کو قصص الانبیاء کے تالیف ہیں علامہ ذوالفقار ساقی صاحب صفحہ 675 میں یوں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال کی حکومت کرنے کے بعد وصال کر گئے تو سلیمان کو 13 برس کی جن کو وہ ان کے جانشین بنے، یعنی جب ان کے 13 برس ہوئی تو جانشین بنے، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر گئے تھے۔ اب سورہ نمل وہی آیت چھوٹا سا ٹکڑا، وَوَرَثَ سلیمان داؤد، اور جانشین بنے سلیمان داؤد کے۔ اس وراثت سے مراد نبوت اور ملک کی وراثت ہے، یہاں مال کی وراثت مراد نہیں، کیونکہ حضرت داؤد کے سلیمان کے علاوہ دوسرے بیٹے بھی تھے، دنیاوی مال میں وہ حصہ دار تھے، صرف حضرت سلیمان ہی نہیں تھے۔ اس لیے بھی صحابہ اکرام کی ایک کثیر جماعت سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی اور کو وارث نہیں بناتے، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ ہے کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے۔ آپ کو نے یہ خبر دی کہ انبیاء کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جیسا کہ دیگر لوگوں کے اموال ورثہ میں تقسیم ہوتے ہیں، بلکہ ان کے وصال کے بعد ان کا ترکہ غریبوں اور محتاجوں کو بطور صدقہ تقسیم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح المعانی، ابھی میں صرف آپ کو وہ ریفرنس دے رہا ہوں، لیکن یہ بات چلی کہاں سے ہم تھوڑی سی اس میں جائیں گے۔ روح المعانی جلد 19 اور 20 کے صفحہ 171 میں ہے کہ قصص الانبیاء کے اسی ذوالفقار ساقی صاحب نے 675 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جو سلسلہ امامت میں وہ 8ویں نمبر پر ہیں، اور طریقت والے بھی ان کو بہت مانتے ہیں، اور اہل علم ہر فقہ والے ان کو رئیس اعظم مانتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق وہ تھے جن سے بہت سے امام پیدا ہوئے اہل سنت کے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور وغیرہ دوسرے۔ تو ان سے نقل کرتے ہیں مزید انہوں نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، اور محمد عربی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث بنے۔ یہ توجہ میں چاہتا ہوں آپ سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بن گئے، ٹھیک ہے، اور محمد جو عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حضرت سلیمان کے وارث بنے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے بطور وارث، یہ بات تو واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کے وارث کیسے قرار پائے؟ اور آپ حوالہ دے رہے اس ہستی کے بارے میں جنہوں نے یہ بات نہیں کہی، ان کی بہت ساری کتابیں جن میں یہ بات نہیں ہے، اور کہاں سے آپ نے نقل کیا وہ بھی نہیں بتایا، کیونکہ نسب نامہ دونوں مختلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہودا کی نسل سے ہیں جو حضرت اسحاق اور یعقوب اور کی نسل سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی نسل سے آ رہے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے وارث وہ کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آپ نے کہاں سے کہاں کی ملا دی؟ وہاں تو آپ نہیں دے رہے، یہاں کہہ رہے یہ وارث ہے، جبکہ ابراہیم السلام کے بعد جو 2 اولادیں تھیں اسماعیل اور اسحاق، تو اسحاق کی نسل میں نبوت بھی آئی، کتابیں بھی آئیں، اور رسالت بھی ہے۔ یہاں اسماعیل کی نسل میں سب سے آخر میں آپ حضور کو شو کر رہے ہیں، تو یہ سلیمان کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ داؤد کو کہہ رہے ہیں، سلیمان کو کہہ رہے ہیں وہ داؤد کا وارث نہیں ہو سکتا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ذرا علماء اکرام سے پوچھئے گا، مفتیان اکرام سے پوچھئے گا کہ انہوں نے کیسے اس کو کیا۔ عزیزان کرام قدر، ہم ایک معتبر بزرگ جن کے مادری زبان سرائکی زبان ہے، اور سب انہیں ادباً پیر صاحب کہتے ہیں، تخاطب کرتے ہیں، اصل نام بہت ہی کم لوگ واقف ہیں، مگر انہیں عبرانی، یونانی، عربی، فارسی اور اردو، سنسکرت، ہندی اور عربی زبان میں ملکہ حاصل ہے۔ وہ عربی زبان سے اردو قومی زبان میں کئی کتب کے متراجم بھی ہیں۔ جب ان کی خدمت عالیہ میں ذانو ادب طے کیا اور اسی عنوان کے مختلف سوالیہ انداز میں استفسار کیا، تو آپ نے نہایت شگفتہ و شیریں اور مدلل انداز میں جواب مرحمت فرمائی، تو آپ بھی سماعت فرمائیے۔ لیکن پہلے ہم ایک چیز، وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت کیا کیا ہے، اور انبیاء کے وارث کون کون ہیں؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے، اب ہم اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بزبان استاد محترم کے الفاظ کے ہم اپنے انداز میں پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 3 صفحہ 479، کتاب الفرائض اور باب 916 میں ایک روایت ہے کہ 1636 ہے، حدیث ہے، قول النبی ما ترکنا صدقہ،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہم پیغمبر لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث اسی بخاری شریف کی جلد 3 صفحہ 481 میں کتاب الفرائض ہی کہ وہ کتاب میں، اور باب ہے 917، اس میں جو روایت ہے وہ حدیث نمبر ہے 1639، 1639۔ قول النبی من ترک مال فلا اہلہ۔ اب دیکھیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا ہے کہ جو شخص مال و اسباب چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کو ملے۔ بلکہ ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں کہ یہ دو باتیں کہاں سے شروع ہوئیں۔ جب حضور پیغمبر اسلام کا انتقال پر ملال ہو گیا، آپ وصال فرما گئے، پردہ کر گئے، تو وہ ایک باغ تھا جس کا نام تھا باغ فدق، اور 3 دن کے بعد یعنی صحابہ کرام جو تھے وہ بنی ثقیفہ میں چلے گئے تھے، اور ان کے وہاں سے حضرت علی تھے، ان کے بھائی یا داماد، اور سلمان فارسی، بلال حبشی، عمار یاسر، وہ جو اصحاب صفہ تھے وہ تھے، انہوں نے حضور کو یعنی کہ حضرت علی نے انہیں غسل دیا، کفن دیا اور دفن کیے گئے۔ تیسرے دن صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو حضور کے جنازہ پڑھیں گے اور قبر سے نکالیں گے۔ یہ بہت ہی مستند باتیں ہیں، اور اس وقت چونکہ وہ عالم غم میں تھے، انہوں نے ان کو نکالنے نہیں دیا۔ پھر پہلے کہتے ہیں مردوں نے طواف کیا، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ اسی لیے مشہور ہے کہ جی حضور کا جنازہ ہی نہیں ہوا، جو وہ شریک ہی نہیں تھا اسے کیا پتہ جنازہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب آئیے، تو وہ باغ فدق جب خلیفہ اول نے اپنے قبضے میں کر لیا، تو جناب بی بی جو فاطمہ تھیں پیغمبر اسلام کی بیٹی، وہ پہنچی دربار میں، اسی مسجد میں جہاں یہ جاتی تھیں، تو پیغمبر اسلام ان سے کھڑے ہو کر ادب کرتے تھے، ان کو احترام میں اپنی جگہ نشست پہ بیٹھاتے تھے، اور اپنے قبلی اتار کے ان پہ وہ نشست ہوتی تھی، اور وہ ادب کرتے تھے، ہاتھوں کو بیٹی کے دست بوسہ لیا کرتے تھے۔ آج اسی دربار میں وہ کھڑی ہیں، اور 8 پہر ہو چکا تھا، 8 گھنٹے کھڑی رہیں، لیکن ان سے یہ سوال ہوا کہ یہ تو ہم نے حضور سے سنا ہے کہ یہ ترکہ جو ہے پیغمبروں کا وہ ان کے آل کو نہیں ملتا۔ اذان گرامی، سوچنے کا یہی مقام ہے کہ وارث کو وراثت نہ ملے، سب کو ملے، پیغمبر کے بیٹی کو نہ ملے۔ کلمۃ اللہ، روح اللہ، آپ نے بھی وراثت کے بارے میں جملہ کہا تھا، اور ایسا جملہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی شو کیا اور اس وقت علماء کو بھی شو کیا۔ ہم گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم اختتام کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم جب آئیں گے دوبارہ اسی چیز کو یہیں سے ہم پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الالہ من العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ اور جو بھی اویلیبل ہو، آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، تاکہ آپ جب کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیں، صحیح تاریخی معلومات چاہیں، تو کتاب مقدس سے بڑھ کر کوئی تاریخ نہیں ہے۔ ہم فی سبیل اللہ کی خدمت میں آپ کے دیے ہوئے پتے پر ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست کے لیے یہیں سے ہم آغاز کریں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔